آج کا ہمارا ٹاپک ہے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کیسے ملا۔ 1 جنوری 1923 کو علامہ اقبال کو سر کا خطاب ملا تو ان کے مداحین اور دوست احباب چونک اٹھے کہ یا الہی یہ کیا ماجرا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت برطانیہ عام طور پر وفاداری کے صلے میں مخصوص اعزازات اور خطابات دیا کرتی تھی، اور علامہ اقبال کے بارے میں دنیا جانتی تھی کہ وہ ایک درویش صفت انسان ہیں۔ دوسرے اس دور میں بر صغیر کے طول و عرض میں حکومت کے خلاف تحریک چل رہی تھی، جس میں حکومت کی طرف سے دی جانے والی تمام مراعات اور خطابات رد کر دیے جاتے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ علامہ خطاب یافتہ ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر بہت بحث ہوئی اور کئی احباب نے علامہ صاحب کو خط لکھے۔ اس زمانے کا اہم ترین اخبار ذمہ دار تھا، جس کے مدیر مولانا ظفر علی خان تھے، لیکن ان کو حکومت وقت نے جیل کی سلاخوں میں بند کر رکھا تھا۔ ان کی جگہ مولانا عبدالمجید سالک ادارت فرماتے تھے۔ انہوں نے علامہ کی خطاب یافتگی پر کچھ طنزیہ اشعار لکھے۔ اپنے مزاحیہ کالم افکار و حوادث میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ مولانا غلام بھیک نیرنگ علامہ کو خطاب ملنے پر لکھتے ہیں، میں اس اللہ کے قلندر کو خوب جانتا ہوں، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ شیطان اپنے داؤ پیچ سب پر چلاتا ہے، اس لیے ضروری سمجھا کہ مبارکباد کے ساتھ ان کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ اسلامی دنیا ان سے کیا کیا توقعات رکھتی ہے۔ ان کے خط کے جواب میں علامہ اقبال نے لکھا، میں آپ کو اس اعزاز کی خود اطلاع دیتا، مگر جس دنیا میں میں اور آپ رہنے والے ہیں، اس دنیا میں اس قسم کے واقعات احساسات سے فروتر ہیں۔ سینکڑوں خطوط موصول ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو کیوں گراں قدر جانتے ہیں۔ باقی رہا وہ خطرہ جس کا آپ کے دل کو احساس ہوا ہے، سو قسم ہے اس بزرگ و برتر کی جس کے قبضے میں میری جان اور آبرو ہے، اور قسم ہے اس خدائے ذوالجلال کی جس کی وجہ سے مجھ کو ایمان نصیب ہوا ہے اور مسلمان کہلاتا ہوں، دنیا کی کوئی طاقت مجھے حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ انشاءاللہ اقبال کی زندگی مومنانہ نہیں، لیکن اقبال کا دل مومن ہے۔ بعد میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ سر کا خطاب وفاداری کا صلہ نہیں تھا، بلکہ اقبال کے علمی کارناموں کے اعتراف میں ان کو سر کا خطاب دیا گیا۔ واقعے کا تفصیلی پس منظر مولانا عبدالمجید سالک، فقیر سید وحید الدین اور کسی حد تک مرزا جلال الدین نے پیش کیا ہے۔ خطاب ملنے کی کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سر شاری لال نے علامہ کو بلا کر کہا کہ حکومت نے مجھ سے خطابات کے لیے سفارشات طلب کی ہیں اور میں آپ کے لیے خان صاحب کا خطاب تجویز کر رہا ہوں۔ یہ چونکہ ادنیٰ ترین خطاب تھا، علامہ کو اس خطاب میں اپنی توہین کا پہلو نظر آیا، اور علامہ نے بگڑ کر کہا، میں کسی خطاب کا خواہاں نہیں، اس لیے آپ سفارش کی زحمت نہ کریں۔ سر شاری لال نے کہا، اتنی جلدی فیصلہ نہ کریں، ذرا سوچ لیں۔ علامہ نے کہا، میں سوچ چکا ہوں، مجھے کسی خطاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس زمانے میں سر ایڈورڈ میکلیگن پنجاب کے گورنر تھے۔ گورنر پنجاب سے علامہ اقبال کے ایک دوست نواب ذوالفقار علی خان کے گہرے روابط تھے۔ ایک دن نواب صاحب نے گورنر سے کہا کہ مشہور بنگالی شاعر رابندر ناتھ ٹیگور کو سر کا خطاب مل چکا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اقبال اس قدر دانی سے محروم ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے شاعر اور مسلمانوں کے محبوب رہنما بھی ہیں۔ اس پر گورنر نے کہا،
اچھا ہم ان کو خان بہادر کا خطاب دلائیں گے۔ نواب صاحب نے کہا یہ خطاب تو ان کی شایان شان نہیں ہے۔ پھر گورنر بولے کہ ان کو شمس العلماء کا خطاب کیسا رہے گا؟ نواب صاحب نے کہا یہ بھی نامناسب ہے۔ گویا اس طرح کہہ دیا کہ خطاب ملے تو سر کا ملے، جو سب سے اونچا خطاب تھا۔ ان دنوں برطانیہ کا ایک مشہور اخبار نویس جو ادیب بھی تھا، دنیا اسلام کی سیاحت کے بعد افغانستان کی طرف سے ہندوستان میں داخل ہوا اور گورنر پنجاب کا مہمان ہوا۔ اس نے ایک تو اسرار خودی کا وہ انگریزی ترجمہ پڑھ چکا تھا جو پروفیسر نکلسن نے کیا تھا، دوسرا اسلامی دنیا میں اقبال کا چرچا سن رکھا تھا، تیسرا وہ اپنی ایک کتاب کے بارے میں علامہ اقبال سے رائے لینا چاہتا تھا۔ اس نے گورنر سے درخواست کی کہ اقبال کو چائے پر بدو کرے۔ علامہ کی اخبار نویس کے ساتھ چائے کی پیالی پر بہت علمی گفتگو ہوئی۔ جب علامہ رخصت ہونے لگے تو گورنر نے کہا مجھے بہت افسوس ہے کہ حکومت نے آپ کی ادبی خدمات کا اعتراف کرنے میں سستی برتی ہے۔ میں اس وقت خطابات کی سفارش کر رہا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ کے لیے سر کے خطاب کی سفارش کی جائے۔ علامہ نے انکار کیا اور کہا کہ میں خطابات و اعزازات کے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا اور یوں اسلام معاشی امتیازات کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس کے بعد گورنر نے بتایا کہ شمس العلماء کے خطابات کے لیے اس سال پنجاب سے کس شخصیت کا انتخاب کیا جائے۔ میں بعض مسلمان معززین سے اس سلسلے میں تجویز طلب کی ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی نام ہے تو بتا دیں۔ علامہ نے کہا میں صرف اس شرط پر نام تجویز کروں گا کہ اس کے بعد کسی اور نام پر غور نہ کیا جائے۔ گورنر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا اچھا آپ بتائیں۔ علامہ نے اپنے استاد مولوی میر حسن کا نام تجویز کیا۔ گورنر اس نام سے بے خبر تھے۔ بولے انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں؟ علامہ نے کہا انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، میں ان کی زندہ کتاب آپ کے سامنے ہوں، وہ میرے استاد محترم ہیں۔ علامہ نے گورنر کو یہ بھی بتا دیا کہ وہ درویش قسم کے انسان ہیں، سرکار دربار میں حاضری ان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے اعلان خطاب کے بعد ان کو لاہور نہ بلائیے گا۔ جب خطاب کا اعلان ہوا تو گورنر نے خطاب کی سند مولوی میر حسن کے فرزند سید علی تقی شاہ کے سپرد کر دی، جو گورنمنٹ ہاؤس میں ڈاکٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ جب علامہ کو سر کا خطاب ملا تو علامہ نے کچھ شعر لکھے تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ لو مدرسہ علم ہوا قصر حکومت، افسوس کے سر ہو گئے اقبال۔ پہلے تو سر ملت بیضا کے وہ تھے تاج، پہلے تو سر ملت بیضا کے وہ تھے تاج، اب اور سو نو تاج کے سر ہو گئے اقبال۔ پہلے تو مسلمانوں کے سر ہٹے تھے اکثر، پہلے تو مسلمانوں کے سر ہٹے تھے اکثر، تنگ آ کے اب انگریز کے سر ہو گئے اقبال۔ کہتا تھا کل ٹھنڈی سڑک پر کوئی گستاخ، کہتا تھا کل ٹھنڈی سڑک پر کوئی گستاخ، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال۔ سر ہو گیا ترکوں کی شجاعت سے سنورنا، سر ہو گیا ترکوں کی شجاعت سے سنورنا، سرکار کی تدبیر سے سر ہو گئے اقبال۔ یہ تھے وہ اشعار۔ اب تک کے لیے دوستو اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔